السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم مضمون عربی جماعت 11ویں کا پہلا سبق دیکھتے ہیں قسم النثر سے۔ یہ آیات قرآن شریف سے لی گئی ہیں۔ اس کی ابتدائیہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو ہر دور میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتی آ رہی ہے اور قیامت تک انسانیت کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی رہے گی۔ یہاں قرآن کریم کی منتخب آیاتوں کے ذریعے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اندر بھلائی کا جذبہ پیدا کرے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، ہمیشہ انصاف سے کام لے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کو اپنا نصب العین بنا لے، لغویات سے بچے، نمازوں کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر آیات کے ذریعے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ ہماری زندگی قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت۔ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَکُن چاہیے کہ ہو، امتن جماعت یا قوم، الخیری خیری یعنی کہ نیکی، وَيَأْمُرُونَ حکم دینا، اور یدعون بلانا یا دعوت دینا، بالمعروفی مشہور، وینہون روکنا، منکر برائی، مفلحون کامیاب ہونا یا فلاح پانا۔ تو وَلْتَکُم مِّنکُم کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ کیا پائیں گے؟ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے یا کامیاب رہیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سب کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، چاہے وہ چھوٹی برائی ہو یا پھر بڑی برائی ہو۔ ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کیا اس میں وہ رول رہے گا کہ ہمیں جو بھی برائی کرتے ہوئے دکھے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے روکنا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ قُلْتُم یعنی کہنا، فَعَدِلُوا انصاف کرنا، قُرْبَىٰ رشتہ دار، بِعَہْدِ عہد یا وعدہ، عہد یا وعدہ، اوفو یعنی کہ پورا کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یعنی کہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب بھی کسی کے بارے میں یا کسی کو کچھ بھی بات کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ حق کی بات کرنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، صحیح بات کرنا ہے، اور ایسا نہیں کہ ارے وہ تو ہمارے رشتہ دار ہے تو ہم رشتہ دار کی طرف سے بولیں گے، نہیں، جو بات حق ہو وہی آپ کو کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ تیسری آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ان بے شک، لا نہیں، یغیر بدلنا، بقوم قوم، حتیٰ کہ یہاں تک کہ، حتیٰ اپن جیسے بولتے ہیں نا یہاں تک کہ، بس وہ ہے یہ، یغیر بدلنا، بانفسہم جان ذات یا اپنے کو، اپنے آپ کو یا اپنے اوصاف کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلنا چاہتا۔ دیکھیے، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے تب تک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ اس قوم کے حالت کو یا اس انسان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ میں یہ ارادہ نہ کر لیں کہ نہیں مجھے بدلنا ہی ہے، نہیں مجھے آج یہ نماز پڑھنی ہی ہے، تو جب تک کہ ہم اپنے آپ سے عہد نہیں کریں یا اپنے سے ایسا دل میں سوچیں نہیں کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، جب تک وہ نہیں ہوتا ہے۔
آئیے اب ہم چوتھی دیکھتے ہیں آیت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ارسلناک کے بھیجنا، رحمت للعالمین یعنی کہ دنیا، عالمین یعنی دنیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ یعنی کہ کس کو بھیجا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے؟ ہمارے لیے جو ہے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیسے کہ وہ جو ہمیں بتاتے ہیں بات، اب آپ نے دیکھے ہوں گے کیا بولتے تو اپنے آپ لوگوں نے یہ بات کو اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو ہمارے اوپر کیا بھیجا ہے، دنیا والوں کے لیے کیسا بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں، جو اچھائی کے کام کریں تو وہی کام کیا کریں، ہم لوگ بھی کریں۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، 5ویں آیت۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انا بے شک، الصلاۃ یعنی کہ نماز، تنہا روکنا، فحشائی بے حیائی یا فحاشی کو، منکری برے کام، اور یقیناً کیا کرتی ہے نماز، کیا کرتی ہے بے حیائی کو روکتی ہے، اور ہمیں کیا کرتی ہے برے کاموں سے بھی کیا کرتی ہے نماز بچاتی ہے۔ تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ 6 آیت۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ خلق پیدا کرنا، خلق پیدا کرنے والا، واختلاف اختلاف، السنتکم زبان، والوانکم یعنی کہ رنگ، اور کیا کیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان، سماواتی والارض، زمین اور آسمان، آسمان اور زمین کی کیا ہے پیدائش ہے، کس کی نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں ہیں، زمین اور آسمان کی پیدائش، اور کیا ہے تمہاری زبان، کیا ہے زبان، السنتکم زبان، اور تمہاری زبان اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، کیا ہے، اب دیکھیے ہر انسان کی کیا ہے الگ الگ شکل ہے اور الگ الگ رنگ ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا سانولا ہے، کسی کا کالا ہے، تو یہ کیا ہے ہم انہی اس چیزوں سے کیا ہے پہچانے جاتے ہیں، یہ کیا ہے ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور دانش مند لوگوں کے لیے کیا ہے نشانیاں ہیں، کیسی الگ الگ رنگ، زبان، ذات، سب کی کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 7۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قمر چاند، قدرناه مقرر کرنا، کالعرجونی یعنی کہ کھجور کی ایک ٹہنی ہوتی ہے، سوکھی ٹہنی، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا کھجور کی